أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابو شہیر نہال الدین العطاری الشاذلی قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ترجمہ کنز الایمان. اور صبر نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے. میرے میٹھے و محترم اسلامی، قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ، قرآن کی آیت، کلام الہی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، قرآن مجید یعنی یہ کہنے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا کلام ہمیں واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو ہے صبر اور نماز سے مدد چاہو، جبکہ نماز پڑھنا جو ہے وہ بھاری تو ہے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اور پھر جنہیں یقین ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے. اللہ اللہ، یہاں اس آیت میں جو ہے وہ ملاقات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو. یہ آیت ایسی ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ابھی حال ہی میں مدینہ پاک میں تھا، تو ہوا کچھ یوں کہ جیسے میں حرم شریف پہنچا تو جو ایک میرے شناسہ تھے، میرے کرم فرما تھے، تو وہ اس وقت مجھے حرم کے پاس نہ ملے تو میں نے انہیں فون کیا اور میں نے کہا بھائی کہاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں بزرگ ہیں، عمر رسید ہیں، وہ غائب ہو گئے، وہ مل نہیں رہے، وہ گم ہو گئے اور وہ مل نہیں رہے، اور ان کو تقریباً جو ہے 4 روز ہو گئے. تو ان کی کمپلین لکھوانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اب جو بیچارہ جو قافلہ لے کر آیا ہوا تو بیچارے اس کے بھی چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور پریشان تھا کہ یار 4 دن ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہاں سے یہ گم ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبلتین گئے تھے، قبلتین میں جب ہم وہاں پہنچے تو ہوا کچھ یوں کہ ہم نے ان سے کہا کہ بس میں جاؤ، تو وہ بس میں نہیں تھے اور پھر وہ ہمیں ابھی تک ملے نہیں. اور میں واقعی ان کو دیکھا تھا، بڑے دیوانے وار نا وہ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے. کسی بوڑھا آدمی کو دیکھتے تو بھاگ کے آگے سب دیکھتے تھے حرم کے صحن کے اندر، یار یہ وہی بزرگ تو نہیں ہے، ارے یہ وہی تو نہیں ہے. تو بہرحال اس بیچارے کی بڑی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کہ وہ قافلے کی ذمہ داری ہوتی ہے انسان پر، تو وہ بیچارہ پریشان تھا اس حوالے سے. تو مجھ سے کہنے لگا، تو میں نے حضور یہاں تو الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں ہیں اور یہاں جو عرض کیا جاتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. اور اچھا کسی اور سے بات کرتے تو کہتے کوئی بات نہیں یار، کیا مشکل ہے، یہاں لوگ گم ہو جاتے ہیں پھر بھی مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گم ہو ہی گئے تو کیا ہوا، بقیہ پاک سامنے، بقیہ پاک مل جائے گی اور کیا چاہیے.
تو یعنی بقی قبرستان ہے جنت البقی ہے نا، اور جنت البقی وہ قبرستان ہے کہ جس کے متعلق جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے میں آ کے مرو، اور جنت البقی میں جو لوگ مدفن ہوں گے ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ تو بہرحال تو وہ بیچارے پریشان تھے، تو میں نے ان سے ایک بات یہ کہی کہ دیکھیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا تھا، میرے والد میرے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے تھے، اور ہوا کچھ یوں کہ وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں شاہ صاحب، تو وہ ان کو واش روم میں لے گئے۔ اچھا خود تو وہ واش روم کے اوپر ہے اور وہ اندر چلے گئے واش روم میں۔ اب جب وہ اندر چلے گئے تو وہ کافی دیر سے انتظار کرتے رہے، ان کو نہیں ملے، تو میں نے فون کیا، میں نے کہا ہوں کہ یار میں واش روم پر ہوں، ابو کو لایا ہوں۔ اچھا پھر میرے خیال ہے میں نے یار بتاؤ آپ اوپر ہو یا واش روم کے ساتھ اندر ہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اوپر ہی ہوں، وہ اندر ہی ہیں اور ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے ابھی تک نہیں آیا، میں نے لے بھائی، کیونکہ اصل میں وہاں کے راستے ایسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آرچیں اس انداز میں بنی ہوئی ہیں حرم شریف کی، جو وہ ہر طرف سے ایک جیسے ہی نظر آتا ہے نا۔ تو اب وہ مطلب ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل گیا، اب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کچھ بھی۔ اب وہ انتظار دیکھتے رہے، گم ہو گئے، والد صاحب نہیں ملے۔ اب والد صاحب ادھر دیکھیں بھائی وہ ملے نہیں، پھر میں بھی اٹھا، میں نے کہا بھائی وہ تو اب میں بھی بڑا پریشان ہے، والد صاحب کہاں گم ہو گئے۔ تو پھر ایک دم قرآن پاک کی آیت میرے ذہن میں آئی حرم شریف کے اندر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میں نے کہا صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو پھر میں نے وہیں ان کو ڈھونڈنے کے بجائے میں نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا بس ابھی 2 رکعت اسی نیت سے میں نے باندھی تھی کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگ گئی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو ایک دم میرا ہاتھ موبائل کی طرف چلے گیا۔ ارے میں کیا موبائل کی طرف نہیں چلے گا، مجھے پتہ تھا کہ وہ شاہ صاحب کی جو کال آ گئی۔ تو بہرحال پھر میں نے جلدی سے سلام پھیرا، دیکھا تو واقعی شاہ صاحب کی کال کری، میں نے وہ کہنے لگے کہ نہال بھائی وہ تو والد صاحب مل گئے۔ میں نے مرحبا چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو ملیں، آپ میرے ساتھ حرم شریف چلیں، حضور کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے سائے میں چھتریوں کے نیچے ہم پڑھیں گے 2 رکعت نماز نفل، اسی نیت سے پڑھیں گے کہ جو گم ہو گئے وہ ہمیں مل جائیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ہم وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کری، اور نفل ادا کرنے کے بعد جو ہے نا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القا جو تھا مومنوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک الہامی صورت ہوتی ہے جو مومنین کے حصے میں آتی ہے، اور ان کے دل میں، اور عام طور پر اس کو کہتے ہیں یار ہماری چھٹی اس نے یہ کام دکھایا، ہماری چھٹی اس نے اس کام کو کرنے کو منع کیا تو میں نے رک گیا نا۔ تو اسی طرح کی مطلب یہ کیفیت ہوتی ہے جو دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے نا۔ تو میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ بھئی وہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا فکر نہیں کرو، کل جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ مل جائیں گے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ اطمینان ہو گیا کہ 4 دن سے تم سوئے بھی نہیں، آرام سے سو بھی جاؤ۔ تو میری بات سے کافی اس کو دل کو تسلی ہوئی، اور تسلی ہونے کے بعد وہ بیچارہ کو چلے گیا۔ اب جب میں جمعے کے لیے حرم مدینہ پہنچا اور وہاں سے فارغ ہوا تو میں نے فون کیا اپنے، مل گئے وہ کہ نہیں حلوے نہیں ملے، میں تو اسپتال میں جو ہے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، جیسے کہ میں رات کو کہا تھا کہ میں صبح جو ہے میں اسپتالوں میں لگے دیکھوں گا۔ تو مدینہ پاک کے مختلف اسپتالوں میں تلاش کر رہے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین تھا کہ وہ ضرور مل جائیں گے نا۔ بس یہ فون میں نے بند کیا تو مشکل سے 15 منٹ یا 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ میرے پاس فون آیا، امی کہی واپس نہال میں مبارک کو مل گئے۔ میں سبحان اللہ مل گئے نا، میں ملے کہاں سے پہلے یہ مجھے بتا کہ وہ حرم میں ملے، میں نے آپ اسپتال میں تلاش کر رہے تھے، حرم میں مل گئے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم کسی بھی کام کے لیے تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر اصل میں تعویذ جو نا ایک تصور ہے کہ تعویذ جو نا فل فور کام کرتا ہے نا، جادو کی طرح کام کرتا ہے، تعویذ ہوا فٹافٹ کام ہو گیا ہمارا، ایسے ہی نا یہ فل فور کام ہوتا ہے۔ تو اصل میں جو تعویذ جو نا وہ ہمارے عمل میں موجود ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو الحمدللہ مطلب کرم بالائے کرم، کیا مشکل ہے ہمارے لیے، کوئی دشواریاں تو نہیں ہمارے لیے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن خود مطلب ہماری رہنمائی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ الحمدللہ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ ہم یہ رہنمائی قرآن و حدیث سے لینے کی کوشش کریں، مگر ہم قرآن و حدیث سے تو رہنمائی نہیں لیتے، اس میڈیا سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کافروں سے اور ان فلمی اداکاروں سے اور ڈراموں سے ہم جو نا مطلب لے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ،
سمجھے نا. اور اصل چیز جو ہے نا، جو ہم نے قرآن و حدیث کو وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہوتا ہے. لہٰذا ہم اس طرف آئیں، اس طرف آئیں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. شان کے ساتھ داخل جنت بھی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ گم ہو جائے تو سورہ والضحیٰ 11 مرتبہ پڑھے اور لوگوں کو لگا دیں دوسرے بار، تو اس کی جناب آپ کو جلد خبر مل جائے گی، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ حیات ہے. آپ کو خبر جلد مل جائے گی کہ بندہ کہاں اور کس جگہ پہ کس موقع پر موجود ہے، تو وہ مل جائے. اور اکثر میں نے جتنے لوگوں کو یہ سورہ والضحیٰ دی ہے تو الحمدللہ جو گم شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا ایک صحابی رسول نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو کثرت سے. تو یہ دونوں میاں بیوی پڑھنے لگے تو بچہ مل گیا تھا. تو یہ صورتیں ہیں ملنے کی. مگر یہ جو اتنے خوبصورت قرآن پاک کی جو آیت ہے، آئیے میں اس کی محبت، اس کا پیار میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا وقت لوں گا میں آپ کا کہ دیکھیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے. اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب و مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم رضا الہی عز و جل کے لیے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو. جیسا کہ شروع میں آپ کو واقعہ میں نے بتایا کہ دوسری تفسیر کی یہی کہ ہم رضا الہی اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی حاصل کرنے پر ہم اپنی حاجتوں کو جو ہے نا مطلب صبر اور نماز سے جو ہے سے پورا کر لیں. انشاءاللہ ہماری تمام حاجتیں جو ہیں وہ الحمدللہ پوری ہو جائیں گی کہ اگر ہم نماز و صبر سے کام لیں، یعنی صبر بھی کریں. صبر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ٹھہریے پھر مل جائے گا. تو بارہ چلیے سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کی برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے سے سب سے بڑی معاون ہے. دیکھا آپ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان پر کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ گناہوں کی وجہ سے اور جو خواہشات دنیا کی وجہ سے کہ لوگوں پہ جو نماز بہت بھاری نظر آتی ہے. آپ بولو کیا ہو یار نماز، بولو تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، یہ کر رہا ہے. بولو تو جا جنت میں، میں نے جہنم میں جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھاری جو ہے وہ ہمارے اپنے عمل کے سبب ہم نے اپنے وہ بھاری کر لیا. نماز پڑھنا انتہائی آسان ہے، بھاری اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم محبت اور پیار میں رہ کر نہیں پڑھیں گے اس وقت یہ نماز ہمارے لیے ہلکی نہیں ہوگی. جیسا کہ اور اس کے محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں ہے. یعنی جس کے دل میں جو ہے، جس کے دل میں عشق الہی ہے اور خوف خدا ہے، تو ان کے دلوں پر جو ہے نماز بوجھ نہیں بنتی بلکہ بآسانی ان سے ادا ہوتی ہے. بلکہ ادا ہی نہیں ہوتی بلکہ نماز ان کے لیے لذت اور سرور اور روحانی قلبی معراج کا سبب بنتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے، اور ہم تو روٹین کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی معراج کا حصہ نظر ہی نہیں آتا. کیسے نظر آئے گا؟ ہمارے اوپر تو معاملے کچھ اور ہیں نا، مطلب نماز میں نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے. تو اور پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں. اور ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں،
اور ایک پڑھتے ہیں تو پھر پڑھنے کے اندر انسان کو کوششیں کرنی چاہیے کہ جب کوشش کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے انسان. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں. دیکھا پیارے محترم اسلام بھائیو کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل کے اندر جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وہ مشتاق ہوں گے اور ان کے اندر کتنی اشتیاق پیدا ہوگا. بس جتنی اور ان میں اشتیاق ہوتا ہے نا اور پھر مشتاق ہوں گے بس اب دیدار ہو جائے, اب دیدار الہی ہو جائے. تو اب دیکھیے کہ میرا رب عز و جل اپنے بندوں کو جو ہے اپنی محبت سے دور نہیں بلکہ اور قریب کرتا ہے اور اتنا قریب کر لے گا کہ اپنا دیدار عطا فرما دے گا. اللہ اللہ اللہ. اس میں ایک اور بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی, نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رجوع ترغیب و ترہیب دونوں ہیں, اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. وہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی ہے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتایا. تو پیارے محترم بھائی اب یہ دیکھیے کہ نماز جو ہے الحمدللہ یہ کتنی بابرکت نماز ہے. آپ اندازہ کیجئے, میں نے جمعۃ المبارک میں بیان کیا تھا, قرآن قریب اپلوڈ ہوگا, اس کو سنیے گا. بتقاضۂ بشریت ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کے حوالے سے آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اس کی معافی جو ہے وہ ایک نماز ہی کی صورت ہے کہ ادا کرنے سے جو ہے وہ بدیاں نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال میٹھے محترم اسلام بھائیو پتہ یہ لگا کہ اگر نماز محبت سے پڑھی جائے گی تو پھر بوجھ نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اے مسلمانوں, آپ ہوگے ضرور کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, تو پھر محبت کے تقاضے بھی تو پورے کرو. آؤ مسجد میں, آؤ اور مسجد کو آباد کرو, اپنے دل کو آباد کرو. کیوں ویران کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں نماز کو بھاری سمجھا ہوا ہے؟ ارے محبت تو وہی ہے کہ جب محبوب کا ذکر ہو تو بندہ سنتا رہتا ہے, بار بار سنتا رہتا ہے, کبھی بور نہیں ہوتا, بلکہ وہ سننا ہی پسند کرتا ہے. تو اپنے محبوب کا ذکر جو ہے بار بار سننے کے لیے, بار بار کرنے کے لیے مسجد میں مصلی پر ہاتھوں میں قرآن, اللہ اللہ, ہاتھوں میں تسبیح, اللہ اللہ, یہ ہونی چاہیے ہمارے اندر. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر روحانی قوت عطا فرمائے گا, اپنی محبت کی لذت عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنی دیدار کا مشتاق بنا دے گا. بالکل جب تک وہ مشتاق نہیں بنائے گا ہم اس وقت اللہ کے مشتاق نہیں بن سکتے. ہاں اس کی ملاقات میں مشتاق نہیں بن سکتے. وہ چاہے گا تو ہوگا, اس کے چاہنے سے جب ہوگا کہ ہم بھی تو کچھ چاہیں. وہ تو بہت کچھ چاہتا ہے, وہ تو 5 وقت نماز پڑھو, 5 وقت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور کیا چاہیے. وہ تو کرم والا ہے, کرم فرما رہا ہے, مگر ہم اس کرم سے کتنے مطلب یہ کہ لطف اندوز ہو رہے ہیں, یا یہ کہنا کہ اس کرم سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. بادشاہ جو ہے وہ اس نے تو خزانے کا منہ کھولا ہوا ہے, بس ہم ہیں کہ مطلب لوٹنے کے لیے تیاری نہیں. ہمیں شیطان نے دوسرا رخ دکھا دیا, دنیا کی رنگینیاں دکھا دی ہیں تاکہ ہم ادھر جائیں نہیں, ہرگز نہ جائیں. تو بات تو نہیں بنے گی نا. ابھی موقع اچھا ہے, بہت زبردست موقع ہے. اس وقت ایک تعداد اس وقت ہماری نمازی مسجد میں آ رہی ہے رمضان کے اندر. اس کو کنٹینیوز کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور کوشش کیجیے. اپنے اوپر تھوڑا سا گرا گزرے گا مگر کوشش کر لیں تھوڑی سی, کیوں جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے نا تو میرا رب عز و جل اس کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. تو آپ کی کوشش ہونا ضروری ہے, آپ کی کوشش ہونا ضروری ہے کہ پہلے خود تو بڑھیں آگے, پھر رب کی رحمت پہ چھوڑ دیں. دیکھیں کتنا کام آسان ہوگا. میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت کا بھلا مل کے کرو, امت کا بھلا افعل الخیر للامتی.